بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العلی العظیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک عضو ہے جو جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو باقی تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے، تمام انسان کا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا حصہ ہے، یہ کون سا عضو ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا قلب ہے۔ آج مختصر بس یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت ہر چیز میں اتنی غلط فہمیاں جان بوجھ کے پھیلائی گئی ہیں، یہاں تک کہ جو قرآن کے واضح احکام ہیں ان کو بھی ہم بدعت سمجھتے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ اعلیٰ کی آیت تلاوت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ مفہوم ہے کہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص، مراد تک پہنچا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا۔ تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ نفس کا تزکیہ کرانا اب آپشنل نہیں ہے، یعنی اس کو اگر اس کو انفر کریں، اس کو ریورس انجینئرنگ کریں کہ اس کا مطلب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کروایا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ آپشنل نہیں تھا کہ کروایا تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، نہیں کروایا تو کوئی بات نہیں، چلو ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ایسے نہیں چلتا رہے گا، یا کامیابی ہوتی ہے یا ناکامی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی کامیاب نہیں ہوا تو وہ ناکام ہو گیا، اور ناکام ہو گیا تو دیٹ مینس کہ یو ہیو فیلڈ۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، اور یہ یعنی اس شاہانہ انداز میں کلام فرما کے یہ حکم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے نفوس کا تزکیہ کرواؤ۔ آج میں اس ضمن سے جو آج ہمارا عنوان بھی تھا کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے کہ کیا یہ ضروری ہے، از اٹ آپشنل، کہ کیا کر لیں تو اچھی بات ہے ورنہ کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پہلے تو یہ سمجھیے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری بات، حدیث مبارکہ میں جو آیا، ایک اور حدیث میں آیا ہے، اب قلب کی بات آ گئی کہ آپ سے نے فرمایا کہ جب دل یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو باقی جسم، باقی اعضاء سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ آپ سے نے فرمایا کہ ہر چیز پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، مفہوم ہے، اور آگاہ رہو کہ دلوں پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ہم وہ ٹار کی جو ہماری نسوں میں جمع ہو جاتی ہے اور نسوں کو بلاک کرتی ہے، ظاہری جسمانی نسوں کو، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ روحانی دل کی بات ہو رہی ہے، یہ قلب کی بات ہو رہی ہے، یہ اس قلب کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کامیاب ہوا بے شک۔ اللہ پاک فرماتے یوم لا ینفع مال ولا بنون، یاد کرو اس دن کو جب کام نہیں آئے گا تمہارا مال اور تمہاری نرینہ اولاد، مگر آگے فرماتے ہیں کہ کامیاب ہوگا وہ شخص جو قلب سلیم لے کے آیا، سالم دل لے کے آیا۔ تو یہ اس دل کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دلوں پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس زنگ کو صاف کرنے کی کیا صورت ہے، اس کی کیا میتھڈالوجی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ ابھی باتیں ساری جڑی ہوئی ہیں، یعنی تزکیہ نفس کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، تصفیہ قلب بھی ضروری ہے۔ تبھی تو علامہ اقبال کہتے ہیں دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ اور قرآن میں ایک سے زائد جگہ اس چیز پہ تنبیہ ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا۔ عزازیل، جس کو آج ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، یہ معلم الملائکہ تھا، یعنی ٹیچر تھا فرشتوں کا، پوائنٹ 1۔ پوائنٹ 2،
اتنا یعنی آسمانوں تک اس کی پہنچ تھی، اتنا پہنچا ہوا جی خود تو جن ہے، اور اتنا یعنی کہتے ہیں کہ اس نے کوئی زمین کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. تو اس مقام پہ اور اس معرفت رکھنے والا، آسمانوں تک رسائی رکھنے والا، فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہے جو اس کو عزازیل سے شیطان بنا دیتی ہے؟ یہ نفس. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس نے یہ اعتراض کیوں اٹھایا؟ اس نے اچھا، اور اعتراض کے بعد کیا وجہ ہے کہ اعتراض کے بعد جب اللہ پاک نے اس کو کہا کہ جا راندہ درگاہ ہو جا، تو وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا اور تلا رہا اور بڑھ کے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اور ایک لرزش ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے، وہ بھی حکمت تکوینی باقی لرزش ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ توبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہ حالات دونوں کے ایک جیسے ہیں کہ ان کو بھی جنت سے نکال دیا گیا، اس کو بھی نکال دیا گیا، آسمانوں سے نکال دیا گیا، مگر یہاں اس نے ہٹ درمی پکڑی اور اللہ کے ساتھ مکالمے اور چیلنج میں آ گیا. اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ توبہ کی طرف مائل ہو گئے. تو یہ عزازیل اس وقت تو شیطانیت کی بنیاد نہیں تھی نا، شیطان تو کوئی تھا نہیں. تو یہ اس کو عزازیل کو سوچے کس چیز نے یہ بات پہ اکسایا کہ وہی کہے کہ جی میں تو افضل ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ تو اوپر جاتی ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی تو نیچے جاتی ہے، اور فلاں 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 حجتیں دلیلیں دینا شروع ہو گیا. کس بات سے؟ یعنی یہ اس کا نفس تھا. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر یہ نفس قابو میں نہیں ہوگا تو یہ انسان کو ہلاکت کے ہی طرف لے کے جائے گا. اس کو یوں چھوڑ دینا اور یا یہ سمجھ لینا کہ یہ بائی ڈیفالٹ خود ہی صحیح ہو جائے گا. کوئی چیز آپ کی گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے، وہ خود ہی صحیح نہیں ہوتی، آپ کو مکینک کے پاس لے جانا پڑتا ہے، بعض اوقات اس کے پارٹس چینج کرنے پڑتے ہیں، بعض اوقات آئل چینج کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ بات بنتی. مگر ہم آج یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے نفس ویسے ہی پاک ہو جائیں گے. کیونکہ ایک اور بھی بات ہے نا یہاں جو سیگا ہے عربی کا، وہ علماء فرماتے ہیں اس میں ایک جو قرآن کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 مقاصد مبعوثیت کے مقاصد فار واٹ ہی واز سینٹ، وہ مقصد 4 مقاصد جس میں کہا تھا کہ آپ آیات قرآن پہنچاتے ہیں، اس کا پڑھنا سکھاتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، اور آپ ان کے نفوذ کا تزکیہ فرماتے ہیں. تو یہاں علماء فرماتے ہیں جو سیکھا اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ کروانے کے لیے کوئی استاد چاہیے، یعنی کوئی مقتدا چاہیے جس کے ذریعے ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو. یہ گھر بیٹھے بیٹھے نفس اس کا تزکیہ نہیں ہوتا. دیکھیں آم اگر باہر زمین کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو بیٹھے بیٹھے اس زمین پہ آم کے درخت نہیں وہ اگیں گے، بیٹھے بیٹھے یعنی جڑی بوٹیاں جتنی ہیں زہریلی وہ اگ جائیں گی، اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت. اور چھوڑ دو گے زمین کو تو وہی بوٹیاں اگتی رہیں گی. ایک آدھ کوئی کام کا پیڑ اگر اگ بھی آیا تو وہ بھی بہت زیادہ اعلیٰ نسل کا نہیں ہوگا، مگر اکثریت جو ہوگی وہ ایسی جڑی بوٹیوں کی ہوگی جو بیکار زہریلی بلا کام کی ہیں. تو یہی ہمارا حال ہے، ہماری روح کا ہے کہ جب اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا تو چاہے اب یہاں 2 چیزیں ہیں، یہ ذرا سنیے گا، ایک ہے تصفیہ قلب اور ایک ہے تزکیہ نفس. یہ 2 چیزیں ہیں، دونوں ضروری ہیں. تصفیہ قلب یعنی دل کا صاف کرنا، یہ ایک چیز ہے. پھر اس سے جڑی ہوئی ایک دوسری چیز ہے تزکیہ نفس. جب دل صاف ہو جاتا ہے تو یوں سمجھے کہ جیسے ایک ہاؤس میں
ایک تالاب میں صاف پانی کو آپ نے صاف کر لیا، اب بہترین صاف پانی ہے، مگر اس میں جو مزید پانی آتا رہتا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نفس سے آ رہا ہے، یہ نفس کے پرنالے سے مزید پانی آ رہا ہے۔ اگر نفس کے پرنالے سے پھر گندا پانی آنا شروع ہو جائے گا تو پھر دوبارہ کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ گندا ہو جائے گا۔ یہاں ایک تھوڑا سا باریک نقطہ میں عرض کر دوں کہ بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ذکر کرتے رہیں گے تو ہمارا تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، اس کے لیے الگ مجاہدات ہیں۔ دل کی تو بہت ساری چیزیں صفا اللہ کے صرف ذکر سے ہو جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر پھر اگر نفس کی پاکی نہیں ہوئی تو کیا ہے کہ اب یعنی یوں مثال کریں کہ فی الوقت جو آپ کی گاڑی کے انجن میں پیٹرول ہے، کاربوریٹر میں، وہ صاف ہے، مگر پھر اگر پیچھے سے میلا پیٹرول آئے گا یا مٹی والا پیٹرول آئے گا تو ابھی صاف ہے مگر اس صاف پیٹرول کو بھی خراب کر دے گا۔ تو یعنی مگر پتہ کیا چلا کہ تصفیہ قلب بھی ضروری ہے اور تزکیہ نفس بھی ضروری ہے۔ یہ جو ہم ذکر اذکار ہمارے مشائخ بتاتے ہیں، یہ جو حدیث مبارک کی روح سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے تصفیہ قلب کرتا ہے، مگر نفس ایک مستقل الگ چیز وہ ہے جو مستقل شرارت پہ تلی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کیا؟ یہ ہمارے اندر بیٹھی شیطان۔ تو پھر جب انسان ذکر کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان ایک مچھر کے ایسے سونڈ بنا کے دل کے اوپر اس نے سونڈ ڈالی ہوئی، جب ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اسے ہٹا لیتا ہے، مگر یہ نفس ہمارے اندر رہتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار جس کو ہم کہیں گے، چاہے وہ دینی لائن سے ہوں، دنیاوی لائن سے ہوں، سب چیزیں سمجھتے ہیں، فہم بہت اچھا ہے، مگر پھر وہ خلاف شریعت، خلاف قانون کیوں چیزیں کرتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو ان کو نالج ان کے پاس پوری ہے، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، تو وہ گناہ پہ، لوگوں کے ساتھ زیادتی پہ کیا چیز ان کو ابھار دیتی ہے؟ کیا چیز ایسی ان کے اندر سے غالب آ جاتی ہے؟ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں انصاف کے خلاف ہے، مگر کیا چیز ہے؟ ہم جو رشوت لے رہے ہیں اور ناجائز کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یعنی دنیاوی قانون میں بھی غلط ہے، دینی میں بھی غلط ہے، مگر کیا چیز ہے کہ وہ بندہ جانتے ہوئے بھی رک نہیں پاتا؟ آج جو ہے معلومات کی کمی نہیں ہے، جس کو ہم ایک نالج کہیں گے، اچھا برا حلال حرام، معلومات ہمیں سب پتہ ہے، بٹ کیا وجہ ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، رک نہیں پاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ قلب کی کدورت اور نفس کی کدورت، تو دونوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا ذکر کر لیا، قلب پاک ہو گیا، مگر اب تزکیہ نفس، اور دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی صفائی کروا لی، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ آج عام معاشرے میں اچھا یہ کیسے ہوگا؟ ایسے بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا؟ نہیں، یہ بھی قرآن بتاتا ہے کس طرح۔ یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ سچوں کے پاس جا کے علم حاصل کرو یا معلومات حاصل کرو، کوئی ایسی چیز نہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وے آؤٹ، اس میں ایک بات تو یہ آ گئی کہ صادقین قیامت تک رہیں گے، کیونکہ قرآن کا حکم آ گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اب اگر صادقین قیامت تک نہیں رہیں گے تو یہ تو نعوذ باللہ ظلم ہو جائے گا۔ تو یہ آج جو دور میں کہتے ہیں کہ جی اب کوئی صحیح نہ عالم رہا ہے، نہ کوئی عارف رہا ہے، نہ کوئی، یہ بہت غلط بات ہے۔ کیسے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ اب کوئی حق اور سچ والا نہیں رہا؟ تو قیامت تک رہیں گے، آپ کو ان کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں ایک اور بات یہ سمجھ میں آئی کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب دونوں کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے، نیک صلحاء لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے،
شیخ صاحب کہتے ہیں، شادی کہتے ہیں، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت توالے کرا توالے کنت. تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے. تو یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ پورا پیکج ہے، یہ پیس میل نہیں ہے کہ ایک کیا دوسرا نہیں کیا. یہ پورا اس چیز کی مینٹینیبلٹی کیسے رہے گی، یہ مینٹین کیسے رہے گا. پہلے یہ دل اور اس کی صفائی کیسی ہوگی، اور پھر یہ مینٹین کیسے رہے گا، دل بھی اور نفس بھی پاک کیسے رہے گا. اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور اگر ایفرٹ ہم نہیں کریں گے تو دیکھ لیں آج کے معاشرے میں کیا حال ہے. آج ہم میں سے ہر آدمی اس بات کے زوم میں ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت پارسا ہوں. ہر آدمی، چاہے وہ بزنس کر رہا ہے، چاہے وہ نوکری کر رہا ہے، چاہے کچھ کر رہا ہے. اس غلط فہمی میں کس نے نفس میں ڈالا ہوا ہے، خود پسندی. اگر وہ ایک نماز بھی دن میں پڑھتا ہے تو کہتا ہے وہ تو ایک نماز تو پڑھتا، فلاں تو ایک بھی نہیں پڑھتا. یہ نفس ہے. کیسا چمکا کے دکھاتا ہے ہمارے کو، ہمارے گناہ بھی ایسے پیش کرتا ہے کہ ہمیں گناہ بھی اپنی نیکی لگتی ہے. یہ نفس ہے. یہ جو آج معاشرے کی حالات بنے ہوئے ہیں، یا ہمارے ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے اکنامک حالات کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے اخلاقیات کیوں نہ ہو. یہ اخلاقیات کیوں اتنے برے ہوئے ہیں؟ آج دیکھیے ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے، چاہے ہماری پرانی نسل ہو یا نئی نسل ہو. نفس زبان کچھ کہہ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتی ہے، اور کردار کچھ ہے. کیسی منافقت ہے. ایسے منافق تو اس زمانے میں بھی نہیں تھے جیسے اس زمانے میں ہیں. دعوے بڑے بڑے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے. اور تو یہ کیا چیز ہے کہ دعوے ایک طرف کرتے ہیں اور کیا کہیں گے، کیا عیب نہیں چھوڑا میں اپنے آپ میں. یعنی بد اخلاقی تو بہت چھوٹا سا عیب ہے. بد کرداری، نہ آنکھوں کی حفاظت، نہ کانوں کی حفاظت، نہ سوچ کی حفاظت، نہ دل کی حفاظت. جانوروں والی زندگی اس وقت انسانیت گزار رہی ہے. میں دلیل سے بات کرتا ہوں. یہ کیونکہ دل صاف نہیں، نفس صاف نہیں، تو یہ LGBT اور اس قسم ساری واحیات چیزیں جو عقل بھی نہیں مانتی. دین کو تو چھوڑ دیجئے، کوئی مہذب معاشرہ ان چیزوں کو نہیں مانتا جس کو باقاعدہ آج ہم سب تسلیم کر کے بیٹھے ہیں. جس کو یہ نفس ہے نا سارا، جس کو ہم بھی تسلیم کر کے بیٹھے ہیں کہ بھائی ان کے بھی فلاں کے بھی حقوق ہیں نا جی، فلاں کے بھی حقوق ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کے گئے. تو یہ کیوں؟ اور ہمیں بھی وہ چیزیں بری نہیں لگتی. بہت ساری چیزیں ہم ان کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، بے پردگی، شراب، بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اگر خود نہیں بھی کر رہے تو ہم ان کو برا نہیں سمجھتے اب. اور کیا آتا ہے کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ کیا ہے کہ برائی کو پہلا درجہ ہاتھ سے روکو، دوسرا درجہ زبان سے روکو، تیسرا درجہ دل سے اس کو برا جانو. آج ہم کس درجے پہ ہیں کہ ہم جو برائی بار دیکھتے ہیں we've taken it for granted. واحیات قسم کے بل بورڈز ہوں، اشتہار ہوں، واحیات بےہودہ قسم کی ڈریسنگ ہو، چاہے مرد چاہے عورت. نہ مانو اللہ کی، نہ مانو، کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی. پھر جب عذاب الہی آتا ہے اور سیلاب آتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں، پھر رونے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. آتا ہے کہ تمہارے اعمال تم پہ حاکم ہیں. تو مگر دوسری طرف جو حل ہے اس کی طرف ہم جانے کو تیار نہیں. ہم کہتے ہیں یہ کہاں لوگوں نے نکال لیا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ اور اپنا نفس کا تزکیہ کرواؤ. صحابہ کو تو ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اپنے نفس کا تزکیہ کروانے کی، اپنی تربیت کروانے کی. صحابہ کو تو ضرورت تھی، ہمیں نہیں ہے. ہم اتنے بڑے پہنچ گئے ہیں اس مقام پہ کہ ہم خود ڈیفالٹ. پہلی بات ہے میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے کسی چیز کی اصلاح کی اپنے اندر ضرورت ہے. ذرا سوچئے کیا واقعی میرے اندر حسد، بغض، غصہ، عداوت، حرص، یہ نفسانی خواہشات یہ ختم ہو گئی ہیں؟ اگر ختم ہو گئی ہیں تو بہرحال اور سب کنٹرول میں ہے تو بہت اچھا، پھر تو آپ کو واقعی ضرورت نہیں.
مگر اگر مجھے حسد ہوتا ہے، حرص ہوتا ہے، نفسانی خواہشات ہیں، مجھے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے، میں یہ بھی کھا لوں میں وہ بھی کھا لوں، حلال ہے حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ چلے جائیے کسی سپر مارکیٹ میں، کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو چکن سوپ امریکہ سے آیا ہے، کون سوچتا ہے کہ یہ حلال نہیں ہوگا؟ ٹیسٹ بڑا اچھا، جی لے لو۔ میرے قوم میں لگی ہم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں، ایسے ہم نے اپنے فتوے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اگین میں بار بار عرض کرتا ہوں، مقصد یہ سارے بیان کرنے کا از ناٹ ٹو کرٹیسائز، تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، صرف تھوڑا جاگنے کا وقت آ گیا ہے کہ اب کیا ہمیں اور کوئی دلیل کو نشانی چاہیے؟ آپ دیکھیے یہ ہمارے نفس کی شرارت نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا انالیسس کریں، اللہ کے فضل سے آج ہمارے ملک کی فصلیں بہت اچھی ہیں، کمی نہیں ہے چیزوں کی، چاہے وہ نہ مرغیاں کم ہوئی ہیں، نہ گوشت کم ہوا ہے، نہ چاول کی فصل کم ہوئی ہے، بمپر کراپس ہیں، اور مہنگائی ہے کہ بڑے کے بڑے جا رہی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا یہ ہو کیا رہا ہے؟ عام طور پہ تو صرف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات آتی ہے نا اکنامکس میں، مگر یہ عجیب فنومنا نہیں ہے کہ آپ کے پاس سپلائی اچھی خاصی ہے بٹ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بن جاتا ہے، جی اسمگل ہو گئی، جی فلانا ہو گیا۔ ایکچولی کیا ہو رہا ہے؟ یہ عذاب الہی ہے۔ اور کیوں عذاب الہی ہے؟ کیونکہ ہم ٹھیک نہیں ہوئے، اور ہم ٹھیک کیسے ہوں گے؟ مطلب 75 سال تو ہو گئے ہم ٹھیک نہیں ہوئے، تھوڑا سا آگے ہو جائے پیچھے والوں کا سال، 75 سال ہوئے تو ہم بیٹھے بیٹھے ٹھیک نہیں ہوئے۔ پوری تاریخ گواہ ہے کہ 1400 سال میں بیٹھے بیٹھے لوگ نہیں ٹھیک ہوئے، لوگوں نے اپنے نفوس کے تزکیے کروائے۔ پھر آپ دیکھیے وہ ہر اعتبار سے، دینی دنیاوی اعتبار سے، وہ کس طرح ان کو اللہ پاک نے عروج عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، فہم عطا فرمایا۔ میں تھوڑی چیزیں جوڑ رہا ہوں، ذرا سمجھے گا۔ فہم سے کیا معنی؟ اگر کہیں میڈیکل سائنس میں ریسرچ ہوتی ہے تو ریسرچ کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ریسرچ کرنے والے کا فہم کام آتا ہے، وہ چیز خود نہیں بولتی۔ کسی پودے کے اندر خود اس کے اجزاء نہیں بتاتے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ڈھونڈنے والے پہ اللہ پاک وہ چیزیں کھولتا ہے، اس کا فہم کھولتا ہے ان چیزوں کا۔ اور جب حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہاں اس کی ایک وسیع تر معنی آپ ذرا غور کیجئے کہ اس سے کیا معنی ہوئے۔ اس کا فہم، اس کا ادراک، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت۔ ہم اس کو صرف ایک دینی پیکج سمجھتے ہیں کہ جی دینی مسائل سمجھتے، دینی مسائل نہیں سمجھتا۔ فہم، سمجھ، جس کو ہم ایک طریقے سے اگر آئی کیو بھی کہہ لیں، تو اس کا جو آئی کیو پھر بڑھ سمجھانے کے لیے، جو اس کا جو آئی کیو ہو جاتا ہے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ عام آدمی کا آئی کیو اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ مگر یہ بنتا کیسے ہے؟ ایک بات۔ اور جب اگر آپ کا نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا تو آپ اپنے لیے بھی پریشان ہوں گے، آپ کے بیوی بچے بھی آپ سے پریشان ہوں گے، جہاں آپ جاؤ گے خود بھی پریشان ہوگے، لوگوں میں بھی پریشانیاں بانٹو گے۔ یاد رکھنا ہے، خیر والا بندہ جہاں بھی جاتا ہے وہ خیر بانٹتا ہے، اور جو اس قسم کا آدمی جو اللہ کی نافرمانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے، نفس کی خواہشات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف بنتا ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو لعنتیں اللہ کی برستی ہیں، وہ جہاں جاتا ہے آس پاس جو بھی ہوتا ہے اس پہ بھی وہ لعنتیں سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت توالے کرا توالے کنت۔ تو یہاں دو چیزیں سمجھ میں، ایک تو اپنے نفس کا تزکیہ کتنا ضروری ہے، پلس اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی صحبت کتنی ضروری ہے ٹو مینٹین دیٹ، تاکہ وہ آپ امپاور رہیں اور آپ کا نفس دوبارہ خراب نہ ہو۔ اس کے لیے ایک محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایک بار آپ نے صاف کر لی، اس کو بہرحال مینٹین، آپ کی کار فلٹر ہے، آپ اس کو صاف کر لیتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ پھر آپ جاتے ہیں پمپ، اس کو ہوا مرواتے ہیں، بہرحال اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر اس سے پہلے، سب سے پہلے تو اوریجنلی اس کو صاف کروانا، تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے اس نفس کو جب تک ہم اس کا تزکیہ نہیں کریں گے، ہماری پریشانی، اب میں یہ تھوڑا سا الابریٹ کر دوں،
ہم بہت ساری پریشانیاں جو ہماری ہوتی نا، گھریلو، کاروباری، معاش سے تعلق رکھ رہی ہوتی ہیں، لوگوں میں عزت نہیں ہے، اس کا حقیقی تعلق ہم اس کو کہیں سے کہیں جوڑیں. اس واسطے مجھے نقصان ہو گیا کہ فلاں بات ہو گئی، اس واسطے مجھے فلاں ہو گیا کہ وہ آدمی مجھے اس واسطے نہیں پسند کرتا کہ اس کو یوں غلط فہمی ہو گئی. بھئی ایسا کیوں ہوا؟ گو ٹو دی بیک اینڈ. آپ میں مانے یا نہ مانے، دنیا تو اللہ چلا رہا ہے نا، تو اللہ کی بات ماننی پڑے گی. کہ جب اللہ پاک کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اس کا اور پھر دوسرا جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہارے اعمال تم پہ حاکم ہے. دیٹ مینس جیسے تمہارے اعمال آئیں گے اوپر سے ویسے فیصلے آئیں گے. پھر قرآن کہتا ہے کہ جب جو شخص تقوی اختیار کرے گا اس کو ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ نہ صرف رزق، اس کے تمام مسائل اللہ وہاں سے حل کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے. اب اس کا میں اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیے، اس کا مطلب آپ کی رزق کا، آپ کے مسائل کے حل کا حقیقی تعلق اسباب میں نہیں ہے، حقیقی تعلق اللہ کی رضا میں. اور اللہ پاک کہتا ہے تم تقوی کرو گے. اب اس میں بھی ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے، اللہ پاک کیوں کہتا ہے؟ اللہ پاک صرف کہتا ہے کہ ہاں تم تقوی کرو گے میں رزق دے دوں گا، نہیں. یہ بات تھوڑا سی غور کریے، وہ کہتے ہیں میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ جو تمہارے نظر میں رزق ملنے کا دروازہ ہی نہیں، تمہیں خیال ہی نہیں آئے کہ مجھے وہاں سے بھی رزق مل سکتا تھا. تو بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ بندے رزق تو میں دیتا ہوں، ہاں تمہیں اسباب کا اختیار کرنے کا ہم نے حکم ضرور دیا ہے، مگر حقیقت جو کمٹمنٹ ہے اللہ پاک کی کہ میں جی اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو دین آئی کمٹ کہ میں تمہارے مسائل حل کروں گا وہاں سے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہو. یعنی یہاں اللہ کی کمٹمنٹ ہے. جب ہم ظاہری اسباب صرف اختیار کرتے ہیں، اللہ کی اس پہ حل کرنے کی کمٹمنٹ نہیں ہے. میں ظاہری اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں، وہ بھی ہمیں حکم ہے، وہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر میں اس کے ساتھ ساتھ بیک اینڈ پروگرام کہاں سے چل رہا ہے، بیک اینڈ کیا ہو رہا ہے. بیک اینڈ اللہ پاک پہلے ہی بتا رہا ہے کہ دیکھو تم تقوی والی کرو گے تو میں تمہارے کو مسائل حل کر دوں گا، تم گناہوں سے بچ کے جاؤ گے میں تو تمہاری روزیوں میں برکتیں ڈال دوں گا. عجیب عجیب آپ نے سنا ہوگا، جو ہر وقت باوضو رہے گا اللہ اس کی روزی میں برکت ڈال دے گا. ظاہری اسباب جو ہماری لاجک ہے وہ کنیکٹ نہیں کرتی کہ کیوں ہو رہا ہے. بہت لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی فلانا. اصل وظیفہ کیا ہے؟ تقوی والا اپنے نفس کا تزکیہ کرواؤ، تقوی والی زندگی اختیار کر لو. اور یہ اگین اگر ہم کہتے ہیں زندگی میں خوش رہنا، کامیاب ہونا آپشنل ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تزکیہ نفس بھی آپشنل ہے. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں مجھے کامیاب بھی ہونا ہے، خوش بھی ہونا ہے، کامیابی ہم اسلام کے الفاظ میں کامیابی صرف یہ جو 60-70 سال کی نہیں، یہ تو انکلوڈڈ ہے. کامیابی ہماری تو ٹل دا اینڈ ہے نا. جو کامیابی کی ہماری لکیر کھنچتی ہے، جو اللہ پاک کی کمٹمنٹ ہے، وہ ہماری موجودہ زندگی سے لے کے جنت تک کی. یعنی کامیابی اس دنیا کی، علیین کی، پھر میدان حشر کی، اور پھر جنت تک کی ٹوٹل کامیابی کا معیار وہ ہے. اور جو ہماری ڈیفینیشن آف کامیابی وہ تو 60-70 سال سے آگے بڑھتی ہی نہیں ہے، اور وہ بھی ودن انورٹڈ کاماز بے سکونی کی کامیابی ہوتی. ارب پتی ہیں جیل میں بیٹھے ہیں، اب بتائیے جی کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہوس اتنی آ گئی پاور کی. دیکھیے یہ کتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، مگر اللہ نے ایسی بے برکتی اس چیزوں میں ڈال دی ہے کہ آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے. آپ کے ملازمین اٹھا رہے ہیں، دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ جیل میں بیٹھے ہیں. کسی بھی صحیح غلط کیس جو بھی، بہرحال کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کو کیا ہے ناراض، اور یہ اللہ کی پکڑ ہے. مگر میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں کیوں مانوں اس بات کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے اور میں نے نافرمانی کی ہے؟ میں تو سارے وہ کام کروں گا جس میں قرآن اور سنت ٹوٹتی ہو، اور پھر دعوے کروں گا بڑے بڑے. دعووں سے میرے عزیز کام نہیں چلے گا. دعووں سے ہمارے یہ پرابلم سالو نہیں ہوں گے. ہماری زندگی میں دعووں سے سکون نہیں آئے گا.
whether we like it or not. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی قرآن ادھر بڑا کوالیفائی کر رہا ہے، بتا رہا ہے دراصل کہ میری یاد جو ہے وہ اسی میں سکون ہے. اب یہ میں اور ایک عرض کر دوں کہ اس کا یہ بھی غلط مطلب ہوگا کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تسبیح گھماتے رہیں گے تمہارا دل سکون سے رہے گا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، منع نہیں ہے، مگر یہی اللہ کی یاد نہیں ہے. جہاں جہاں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کے احکام پورا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی یاد ہے. چاہے وہ آپ کی نوکری ہو، چاہے وہ آپ کا کاروبار ہو، جو بھی چیز ہے، اگر اللہ کے احکام پہ آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے، میں نے تولنا پورا ہے، میں نے گنتی پوری دینی ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے. آج ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوگا نا کہ ہمارا مسلمانی، میں بار بار عرض کرتا ہوں دوستوں سے کہ ہمارا عملی مسلمان ہم بننا نہیں چاہتے. ہم تھوڑی سی عبادتیں کر لیں تو بس ہم سمجھتے ہیں ختم. بھائی اصل تو ہمیں آج چاہیے عملی مسلمان، جو بہترین ڈاکٹر ہو، بہترین انجینئر ہو، بہترین ٹیچر ہو، اور وہ اپنے سارے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد بھی رکھتا ہو. کیسے یاد رکھتا ہو؟ کہ احکام الہی پورا کرتا ہو. بہت سارے دوست یہاں کہیں جاب کرتے ہیں، میں ان کو عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا 9 سے 5 بجے کا وقت ہے تو 9:01 آپ کو پہنچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا وقت کمٹ کیا ہوا، اس کو آپ کو عوض مل رہا. اسی طرح 4:55 پہ آپ کو اٹھنے کا حق نہیں ہے. اسی طرح دفتر کے کاغذ پہ اپنے گھر کا سودا رکھنا آپ کا حق نہیں ہے، وہ دفتر کا کاغذ ہے، وہ دفتر کا قلم ہے، ذات کے لیے نہیں. ہاں اگر ان سے آپ نے اجازت لی بھی تو فبہا. مگر ہمارا نفس کیا کہتا ہے؟ بھائی اس سے کمپنی کو کیا فرق پڑتا ہے، حکومت پاکستان کو کیا فرق پڑتا ہے، میرے ادارے کو کیا فرق پڑتا ہے. 4 پین میں ان کو اٹھا کے لے آتا ہوں، یار ان کو لاکھوں پین آتے ہیں، خراب بھی تو ہو جاتے ہوں گے، 4 میں لے گیا تو کیا ہو گیا. یہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں خراب کرتا ہے. اچھے لوگ، اور اس کو کوئی گناہ سمجھے گا بھی نہیں. یعنی جب نفس حاوی آ جاتا ہے تو اس قسم کی حرکتیں، یہ تو میں بہت چھوٹی چھوٹی آپ کو مثالیں عرض کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ظاہری معاشرہ بھی ٹوٹتا ہے، ظاہری معاشرہ بھی ٹوٹتا ہے، اور باطن کے اس کے افیکٹ تو آتے ہی آتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی کونوا مع الصادقین. نو وی شوڈ، مطلب بات کو سمیٹتے ہوئے اس کے حل کی طرف بھی آنا چاہیے نا، کہ کونوا مع الصادقین، کہ ہمیں کب ہم یہ فکر کریں گے. جو صحابہ کو تو فوری اپنی اصلاح کی فکر تھی، ہر بات جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویسا کرتے، چیزیں سیکھتے. یعنی صرف قرآن کے آیات نہیں سیکھتے، وہ تو تجارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے کہ معاملات کیسے کرنے، خرید و فروخت کیسے کرنے، اخلاقیات کیسے کرنی ہے، اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آنا ہے، پھر اپنے نفس کو کیسے قابو میں رکھنا ہے. آج آپ ہمارا اپنی حالت من حیث القوم ہم دیکھ لیں، من حیث القوم دیکھ لیں. ہمیں اب اپنی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ بہت یو گیٹ سو مینی پیپل جو اس پہ بڑا ایڈمنٹلی یعنی آرگیو کریں گے کہ نہیں جی یہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اگر ہے بھی تو ٹھیک ہے ہم خود ہی کر لیں گے. آج تک تو کسی کا خود ہی بیٹھے بیٹھے وہ علاج ہوا نہیں. ہاں جب یہ نفس کا تزکیہ ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ صرف اگین آخرت کا فائدہ نہیں، آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے. آپ کی جب آپ کے اپنے اس کی نفس قابو میں ہوگا تو آپ کسی سے بد اخلاقی نہیں کریں گے، آپ کسی سے بد عہدی نہیں کریں گے، آپ کسی کا حق نہیں دبائیں گے. تو نیٹ رزلٹ اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو دنیاوی طور پہ بھی اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے گا، لوگوں کے دل میں آپ کی محبتیں آ جائیں گی، آپ کی قدر آ جائے گی، آپ کی عزتیں آ جائیں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں آپ کو عطا فرمائی جائیں گی. مگر لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا بہہ چکے ہیں، ہم نے بھی اپنا خدا پیسے کو بنا لیا ہے، جیسے مغرب نے اپنا خدا پیسے کو. کیا یہ بھی نفس ہے؟ یہ نفس یعنی شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. شیطان تو پھر
وہ کہتا ہے جی رمضان میں بند ہو گیا، ذکر کے وقت اس نے ہٹ گیا وہاں سے. یہ نفس یہ اور ہے بھی، وہ کہتے ہیں نا آستین کا سانپ اندر بیٹھا ہوا ہے. ویسے عقلی طور پہ بھی آپ یہ دیکھیں نا، ایک دشمن آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک بیماری، ایک بیکٹیریا، ایک انفیکشن آپ کے باڈی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا علاج نہیں ہونا چاہیے. کیا ہم اس بات کے لیے امید کرتے رہیں گے کہ نہیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ چیزیں جو عام طور پہ باڈی میں ہماری خود بخود ریپیئر ہو بھی جاتی ہیں، اس کے لیے بھی ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جی سال لگ جائے، 2 سال ہو جائے ٹھیک ہوتے ہوتے اس چیز کو. فوراً جاؤ ڈاکٹر کے پاس، اپنا علاج کراؤ، گولیاں لاؤ وہ لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اور مزید خرابی ہو جائے. مگر جب یہ ہمارے نفس کے معاملے میں آتا ہے تو ہم بہت سیٹسفائیڈ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات ہے، اب حکم ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرواؤ. اب کوئی نہ کوئی تو اس کے لیے لاہے عمل کرنا پڑے گا نا. تو جو چیزیں ہم اس کے لیے کریں گے، چاہے وہ کثرت ذکر ہو یا مجاہدات ہو، تو یہ کہنا کہ جی یہ کثرت ذکر یا مجاہدات جو ہیں یہ تو بدعت ہو گئے. کیسے بدعت؟ مقصد کیا ہے؟ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. صحابہ کا تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کی برکت سے ان کا تو سیکنڈوں میں قلوب پاک ہو جایا کرتے تھے. مگر ہمارا تو وہ اب حال نہیں رہا نا. اب تو خیر القرون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس سے اتنے دور ہو گئے کہ ہمارے دلوں پہ تو خوب زنگ چڑھا ہوا ہے، ہمارے نفس تو خوب موٹا ہوا ہے. تو اس کو قابو کرنے کے لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، ایک آدمی نارمل ہے، اس کو شوگر کے لیے کوئی دوائی نہیں لگتی. ایک آدمی ڈائبیٹک ہے، تو جس کو ڈائبٹیز ہے وہ انسولن اور گولیاں لیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اس کی شوگر گولیاں لینے کے بعد قابو آ گئی تو وہ کہتا ہے جی میں نے چلو بہت بڑی اچیومنٹ کر لی. اور ایک جو تندرست آدمی ہے اس کو ان گولیوں کی ضرورت ہی نہیں. تو صحابہ کی مثال اس تندرست آدمی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایسی کثرت کی، ایسے مجاہدات کی اور ایسے ذکر اذکار کرنے کی. مگر اب کیونکہ بیماری بڑھ گئی، اب جس آدمی کو شوگر ہو گئی، اب شوگر کے بھی 2 لیولز ہیں نا. ایک لیول ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے جی ٹیبلٹس پہ کر لیں. دوسرا لیول آتا ہے وہ کہتا ہے جی اچھا آپ انسولین بھی ڈال دیں. تیسرا لیول آتا ہے جی اب ٹیبلٹس بھی لیں اور انسولین بھی لیں. اور اس کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہتا جی اب آپ ٹیبلٹ اور انسولین 1 سال کے لیے تو آپ نارمل ہو جائیں گے. نہیں، آپ کو مستقل کرنا پڑے گا اپنا علاج، کیونکہ اب آپ کی یعنی اب آپ کی وہ سخت نہیں رہی جو ایک نارمل آدمی کی تھی. اب آپ کے پینکریاز ویسے کام نہیں کر رہے، اب آپ کو مستقل یہ دوائیاں لینی ہیں. تو یہاں کیونکہ بعض میں نے یہ اس جواب میں عرض کی بات کہ لوگوں کے خیال میں آتا ہے کہ ہم یہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ ذکر اذکار بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا ذکر یہ کرو، اتنا ذکر یہ کرو، اور فلانی چیز سے پرہیز کرو، فلانی چیز سے پرہیز کرو، بازار کے کھانے سے پرہیز کرو. تو فقہی طور پہ منع نہیں بازار کا کھانا کھانا، مگر تقویٰ یہ ہے کہ اس میں یہ بزرگ روکتے ہیں کیونکہ بازار کے کھانے کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. مگر یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہوتے ہیں نا، تاکہ ہم اس بیماری سے باہر نکل سکیں. اور آج میں وہی بات ہے کہ آج تو میں ماننے کو ہی تیار نہیں کہ میں بیمار ہوں. ساری خرافات کر کے میں پھر بھی اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہوں. میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر تو کوئی گھر کا کوئی بھی حال ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہی رویہ ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہی رویہ ہے، لوگ اپنے ماتحت کو گالی گلوچ کرتا ہوں، یعنی ہر خرافات ہے. مگر میں اپنے آپ کو یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہوں کہ میرے اندر کوئی عیب ہے. اور یہ کیوں؟ یہ نفس ہے ہمارا. مقصد بتانے کا یہ ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی اس میں فکر کرنی چاہیے. کب اٹھیں گے؟ اول تو کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کون کتنا جیے تو اللہ ہی جانتا، اور جانا تو سبھی نے ہے. مگر یہ ایسے دیکھیں، جسم کی بیماری کا حد میں حد ہٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو وہ موت تک پہنچا دیتی ہے. جسم کی بیماری، موت پہ وہ بیماری ختم ہوتی ہے. کسی کو کینسر ہے، ٹی بی ہے، کچھ بھی ہے، موت پہ وہ بیماری ختم ہے. مگر روح کی بیماری موت پہ ختم نہیں ہوتی. روح کی بیماری آپ کو بھگتنا پڑتی ہے موت کے بعد بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی،
اور پھر خدا نخواستہ دوزخ میں بھی. تو یہ روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. بھی جو نفسانی غصہ، اپنے حرص، جو میں نے تکبر، ریاکاری، دکھاوا، ہم دیکھیں ہمارے ہر آدمی اپنے کو خود دیکھے، کسی اور کو نہیں کچھ کہنا چاہیے. خود ہم اپنے اندر دیکھیں کہ یہ کیا چیزیں میرے اندر ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ میں تو یہی دیکھتا ہوں ہم سب میں ہیں. تو پھر ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے. تو خدا کا نام ہے، ابھی اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس آپ کو لینے پڑیں گے. لیکن بیان کا مقصد یہ نہیں کہ ہم بیٹھیں اور کوئی باتیں کر لیں اور چلو ٹھیک ہے چلے گئے. اگر اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی تو لمحہ فکریہ ہے. لمحہ فکریہ ہے کہ باتیں تو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، قرآن اور حدیث کی ہیں، تو ان میں تو باتوں میں تو عرض ہے، کہنے والی کی ضرورت نہیں. کلام تو اللہ کا بیان کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنا دل کا پیالہ الٹا رکھا ہوا ہے. تو جو خیر کے انوارات اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، الٹا پیالے کی وجہ سے اندر ہمارے دل میں نہیں آ رہے. اس کی فکر کرنی چاہیے. انشاءاللہ اسی کے لیے اب تھوڑی دیر ہم مراقبہ کریں گے. اللہ کا ذکر ہے تھوڑی دیر کے لیے. اور میں سب دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ کم از کم آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ تو، جو سلسلے میں نہیں ہو 15 منٹ تو روزانہ اس کو شروع کر دے. اللہ کی یاد اس انداز میں شروع کر دے. ویسے بھی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ذکر قلبی کو ذکر لسانی پہ 70 گناہ کی فضیلت حاصل ہے. تو اس کے لیے یہ جب ہم ذکر کریں تو کیا ہوگا؟ جب دل پاک ہوگا تو ہمارا گناہوں سے بچنے کی ہمت، طاقت آئے گی، گناہوں سے بچنے کی، نیکی کرنے کی ہمت آئے گی ہمارے اندر. ہم اور ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. دیکھیے باتیں تو ہمیں اوپر سے تو ساری پتہ ہیں. اب کوئی آ کے مجھے کہہ دے جی تو یہ نہ کر وہ نہ کر، مجھے پتہ ہے نظروں کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، سب کچھ پتہ تو مجھے ہے، چاہتا بھی ہوں میں کرنی ہے، ایسی بات نہیں ہے، پر ہو نہیں رہی. یہ وہ گر ہے، یہی وہ ٹیکنیک ہے، اگر آپ سمجھیں کہ یہ آپ کو اندر سے انرجائز کر دیتی ہے. جب یہ انرجائز ہوتی ہے تو گناہ آپ کو چھوڑ دے. آپ گناہوں کو نہیں چھوڑتے، گناہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اسے طریقہ عرض کر دوں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پسان سے دونگل نیچے پہلو کی جانب ہے اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ عمل والو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، فرقان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے، گناہ، قدرات، ظلمات سب مٹا دیتا ہے. اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. سانس معمول کے مطابق لیجئے، جسم کو ڈھیلا چھوڑیے، اور یہ ماتھے میں اللہ اللہ نہیں ہو رہا، صرف توجہ رکھیے دل میں اللہ اللہ ہو رہا، اور بس میں اس کو سن رہا ہوں، بس یہ خیال سے بس. آمین الحمد للہ العالمین. والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی محبت، معرفت، تعلق، پہچان نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی، سچی اور دائمی محبت نصیب فرما. قولاً، فعلاً، صورتاً، سیرتاً، اخلاقاً، خلقاً، ظاہراً، باطناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے فوری بندوبست فرما. جو کسی بھی قسم کی روزگار کی رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما. جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن گھروں میں جوان بچیاں وہاں نیک اور صالح رشتوں کو بندوبست فرما. جن گھروں میں کسی وجہ سے بھی ناچاکی، نا اتفاقی و محبتیں اور الفتیں نصیب فرما. اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دین کا کیلا بنا، امن کا گہوارہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا. اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما.
یا اللہ دعوت تبلیغ کے کام کی، ختم نبوت کے کام کی جن خانقاہوں میں اللہ تعالیٰ خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق، مشائخ حق، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما۔ سب کے اعلیٰ آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ جن بھائیوں دوستوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے ہیں یا ان کا حق ہے اللہ، سب کی دل مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما۔ سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں، حدودوں میں برکت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونوں فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان کفار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ ان کو غلبہ نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ تیرے آگے گڑا کے رو سکتے ہیں، توبہ کے نفل پڑھ سکتے ہیں، استغفار و درود شریف پڑھ سکتے ہیں اس مقصد کے لیے، تیری رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس گھر پہ اپنی لاکھوں کروڑوں اربیں رحمتیں نصیب فرما۔ ہماری بہن روبینہ بہن جس محبت سے یہ سارے تیری ذکر کے مجلس کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ان کی نسلوں میں یا اللہ دین کا نور جاری فرما، ان کو بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اپنی حفاظت میں فرما۔ ان کی والدہ صاحبہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کے پورے گھرانے کو آپس میں محبتیں اور الفتیں نصیب فرما، عزت نصیب فرما، خیر برکت نصیب فرما، ظاہری باطنی انعامات سے نواز۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔